بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ کون وہ فلاح کیا تھی؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بے ہدہ باتوں سے منہ کو موڑ لیتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو اپنے باطن کو صاف کرنے والے ہیں۔ ایک ظاہری معنی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ اچھے اخلاق، قرآن کی تعلیم، سنت کی تعلیم، اللہ کے فرمان اور نبی پاک کے فرامین کے تحت اپنے باطن، اپنے اندر اٹھنے والی بری عادات سے پرہیز کر کے اپنا تزکیہ کرتے ہیں اور اچھے اخلاق کے قریب آتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو ان کے اندر ایک شہوت کا جذبہ جو اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر رکھا ہے، فرمایا کہ اور وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اس شہوت کے جذبے کی تکمیل، اس کی آزادی کا جو دائرہ اللہ نے دیا ہے، اس دائرے میں رہتے ہوئے اپنی شہوات اور اپنے باطنی تسکین کو وہ لیتے ہیں اپنی بیویوں کے ذریعے یا لونڈیوں اور باندیوں کے ذریعے، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اور اس طریقے سے وہ اپنے باطنی جذبات کی جو تکمیل کرتے ہیں اس پر وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، ہاں جس نے اس کے علاوہ اپنی اس خواہش کی تکمیل کی اور کوئی چیز بنائی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہی شخص جو ہے وہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والا ہے، اس حد اور نظام اور شریعت کو توڑ کر گناہ میں جانے والا ہے۔ تو اس باطنی شہوت اور طبیعت کے اس تقاضے کی ادائیگی کے اللہ نے دو مصارف رکھے ہیں، ایک نکاح میں آنے والی بیوی اور ایک خاص صورت کے اندر، آگے اس کی تشریح ہم کریں گے کہ باندیاں جو ہیں ان کے ذریعے وہ اپنی ان باطن چیزوں کی وہ تکمیل کرے گا، اور اگر اس کے علاوہ اگر وہ اپنی شہوت کی تکمیل کرنے کے لیے معاذ اللہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے اپنی تسکین کو پورا کرنے کے لیے جو ان دو طریقوں سے ہٹ کر ہے، دوسرا طریقہ تو تقریباً مفقود ہے، لیکن اپنی بیویوں، نکاح والی بیویوں کے علاوہ اگر وہ اپنی شہوات کی تکمیل کسی اور طریقے سے کرتا ہے تو اور اس کی تسکین پاتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور وہ اس سے تجاوز کرنے والا ہے۔ فرمایا اولئک ہم والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور فلاح یافتہ لوگوں کی ایک نشانی اور یہ بھی ہے کہ وہ جو اپنی امانتوں اور جو عہد ہے، جو ایگریمنٹ ہے، اس کی مکمل پاسداری کرتے ہیں، امانتوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور چاہے وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے یا لوگوں کے ساتھ ان کے ایگریمنٹ اور ڈیلنگ ہے، تو اہل ایمان وہ ہیں کہ وہ ان امانتوں کی بھی پاسداری کرتے ہیں، اور جو لوگوں کے ساتھ وہ ڈیل اور ایگریمنٹ کرتے ہیں، چاہے وہ خدا کے ساتھ انہوں نے کلمہ پڑھ کر جن فرائض کو ادا کرنے کا عہد کیا ہے، اسی کی تجدید وہ اپنے پیر کے ہاتھ میں کرتے ہیں۔ جب مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو وہاں پر ایک نیک صالح شخص اسے یہ وعدہ کرواتا ہے کہ میں یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ان کے وقتوں میں ان کے شرائط کے ساتھ ادا کرتا رہوں گا، یہ گناہ کے کاموں سے دور رہوں گا۔ تو ایک وہ جو اللہ اس کے رسول کے کلام پر بندہ ایگریمنٹ اور عہد کرتا ہے، اور ایک نجی محفلوں کے اندر بزنس کی ایگریمنٹ ہوتا ہے، یا اپنے بچوں کی تربیت کا ہے، یا بیوی کے حقوق کا، یا والدین کا ہے، ان تمام کا وہ اس کی پاسداری کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، اس کی ادائیگی میں کوشش کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کو ڈیلے نہیں کرتے ہیں، یعنی نمازوں کو آخری وقت میں لے جا کر نہیں پڑھتے ہیں، یا ایک نماز کا وقت نکل جانے کے بعد ان نمازوں کے اہم وقت کو چھوڑ دینا، یا پھر وہ بالکل معاذ اللہ اس وقت کو قضا کر دینا۔ فرمایا نہیں، جو نماز کا ابتدائی مستحب وقت ہوتا ہے، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی مکمل نگرانی کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی ہیں وارث، کس کے؟ اپنے باپ آدم کی اس جنت کے جہاں سے وہ تشریف لائے تھے۔ فرمایا الذین یرثون الفردوس، اور وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ 10 آیات اللہ رب العالمین نے
اہل ایمان کی عظمت اور شان کے حوالے سے ذکر کی ہے۔ اس میں پہلی جو شان اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے، یہ عبادات کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور نماز کے اندر اگر بندے کو اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی شرم و حیا اور اسے تمیز آ جائے، اس حیا آ جائے، تو پھر یہی شرم، یہی حیا، یہ لحاظ اسے تجارت میں بھی رہتی ہے، نجی معاملات میں بھی رہتی ہے، تنہائی میں بھی رہتی ہے۔ بندہ اگر نماز کو لاپرواہی سے پڑھے تو نماز کے باہر کی جو زندگی ہے وہ تمام منتشر ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھے اور اللہ کے حضور حاضری کے اس تصور کے ساتھ اس کی موجودگی، اس کے مشاہدے، اس کے دل کی کیفیات کو دیکھنے کے عمل کو وہ حاضر سمجھے، تو پھر وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی زندگی کے کسی بھی پہلو کے اندر وہ گناہوں سے بچتا ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی نظر اور اس کے مشاہدے کا وہ خیال اس کے دل پر رہتا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے پہلی نشانی جو ہے، کیونکہ 10 چیزیں اہل ایمان کی ذکر کی گئی ہیں، تو پہلی چیز جو ذکر کی گئی ہے وہ بڑی اہتمام والی ہے۔ فرمایا قد افلح المومنون، بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کی۔ کن ایمان والوں نے؟ جن کی پہلی نشانی یہ تھی کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ یہ پہلی بات آ گئی، خشوع۔ خشوع اور خضوع یہ تقریباً ملتے جلتے معنی ہے۔ اس کا معنی آسانی سے کر دیا جائے تو وہ یہ ہے کہ خشوع کا معنی یہ ہے کہ سر کو جھکا دینا، آواز کو پست رکھنا، عاجزی سے اپنے عمل کو پیش کرنا، اطاعت و فرمان برداری میں آنا، بدن کو عبادت میں بالکل ساکن رکھنا، ادھر کھجا رہا ہے، ادھر کپڑے سیدھے کر رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے تو دونوں کپڑے اٹھا رہا ہے، داڑھی کھجا رہا ہے۔ ان چیزوں سے ہٹ کر مومن جو ہے وہ نماز میں انتہائی سکون سے کھڑا ہوتا ہے، آواز کو پست رکھتا ہے اللہ کے خوف سے، اور اس کے کھڑے ہونے کا انداز جیسے زمین پر میخ لگا دی گئی ہو، کیل گاڑ دی گئی ہو، اس کے بدن میں ہلجل نہیں ہوتی ہے۔ یہ جس کے آگے کھڑا ہے اس کی ذات کا روب اس کے بدن پر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آوازیں بھی پست ہوتی ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، بدن بالکل ساکن ہوتا ہے، اور بدن کے اوپر ایک خوف اور اجلال کہ وہ کس عظیم ذات اور کس ہستی کے سامنے وہ کھڑا ہوا ہے، تو یہ طریقہ اس کے بدن پر آتا ہے۔ تو بدن کا ساکت ہونا، ہل جل سے بچنا، اور بالکل ساکن ہو جانا، نظروں کا جھک جانا، آوازوں کا پست ہو جانا، بدن کا اسٹریٹ ہو جانا، اور دل کے اندر جس کے حضور کھڑا ہے اس کی ذات کے روب کو پانا۔ اور وہ روب اور خوف جب بندے کے دل کے اندر آتا ہے تو وہ دل کی کیفیت اس کی باڈی لینگویج سے پتہ چلتی ہے۔ فرما اہل ایمان جنہوں نے جنت پالی اور اپنے رب کو راضی کر لیا اور عبادت کا حق ادا کر دیا اور فلاح پا گئے، ان کی پہلی نشانی ہے کہ وہ نمازوں کو اتنے قرار، سکون، عاجزی، انکساری اور پابندی سے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے یہ کیفیت ہم تقریر کے طور پر نہیں سنیں، میں اور آپ اپنی غلطی کو پکڑیں کہ میں نے اور آپ نے اب سے پہلے نماز کیسی پڑھی ہے، اور قرآن کیا بات کر رہا ہے۔ اہل ایمان نماز ہم پر اثر کیوں نہیں ڈالتی؟ ہم نماز پڑھنے کے باوجود دکان پر اسی طرح نظر آتے ہیں، منصب پر اسی طرح نظر آتے ہیں، تنہائی میں اسی طرح بے حیائی کے کام میں آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ کا خیال، اللہ کے مشاہدے کا علم اصلی لینا تھا، اور وہی نور لے کر پھر اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں شیطان کے اندھیروں سے اس نور سے اپنی زندگی کو روشن کرنا تھا۔ لیکن جہاں سے نور، اس تصور، اس حقیقت کو پانا تھا، اس نماز ہی میں ہم اگر اللہ سے غافل رہے تو بات کی زندگی کس تباہی پر جائے گی، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اہل ایمان وہ ہے کہ جو نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ یہ پہلی نشانی۔ خشوع کا معنی میں نے بتا دیا کہ بدن بالکل سٹریٹ۔ آج ہمیں دیکھیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، نماز میں کوئی بدن کھجا رہا ہے، کوئی داڑھی کھجا رہا ہے، کوئی اپنی ٹوپی صحیح کر رہا ہے، خواہ مخواہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی منہ کو کھجلا رہا ہے۔ یہ خشوع سے ہٹ کر ہے۔ خشوع یہ ہے کہ ہمارا بدن بتائے کہ اس کے اوپر ایک ڈر اور ایسی ذات کے سامنے کھڑا ہے کہ اس کے بدن میں ہمت نہیں ہے ہلنے کی۔